جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ایک دفعہ پھر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو غریدہ فاروقی کے شو سے معاملہ شروع ہوا ہے، اور میرا خیال تھا کہ اس پر شاید مزید بات چیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جو تحریک انصاف اور خاص طور پر ان کا سوشل میڈیا سیل ہے، جو ان کے وزراء ہیں، وہ اس معاملے کو بالکل ربڑ کی طرح جو ہے وہ کھینچی جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پر، وہ باقاعدہ لانچ کیا گیا اور آفیشلی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلز سے، ٹویٹر ہینڈلز سے باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا گیا، اور وہ ساری باتیں کہ نہیں نہیں، ہم تو کبھی صحافیوں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرتے، یا ہم نے آفیشلی تو کبھی جو ہے وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی سوشل میڈیا پر۔ یہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ تو وہ ہمارے شاید حامی ہیں جو اپنے طور پر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایسے موقع پر ان کو بھول جاتی ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے کیا ہے، اس سے پہلے یہ عاصمہ شرازی کے ساتھ، بہت سارے اور صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ اب جو ان کا جواز ہے وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کی عامیانہ گفتگو جو ہے وہ کیونکہ کی گئی ہے، تو ہم بالکل حق بجانب ہیں اس کا جواب دینے میں۔ تو اگر یہ زومینی گفتگو، یہ عامیانہ گفتگو ٹی وی پر کرنا اتنا ہی برا ہے، تو آپ کو یہ باتیں تب کیوں نہیں بری لگتی جب آپ کے اپنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی تو میں ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پلے کرتا ہوں۔ جو بول رہی تھی اب میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے پتا وہ کیسے سلیکٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا۔ بدھو بائی کی جیسی 1000 طوائفیں بھی مل جائیں نا، وہ ریحام خان سے بہتر ہوگی۔ جی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ طلال چودھری کے حوالے سے، شیخ رشید صاحب ریحام خان کے حوالے سے کس قسم کی گفتگو نیشنل ٹیلی ویژن پر کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت اخلاقیات کا جو خیال ہے وہ کسی کو نہیں آیا۔ جب شیخ رشید بلاول بھٹو کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جب پی ٹی آئی کے حامی اور ان کا سوشل میڈیا سیل مریم نواز کی شادی کے حوالے سے جو گھٹیا ٹرینڈ ہے وہ چلاتا ہے، تو اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ ایک خاتون ہے اور ایک خاتون کے حوالے سے وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی بختاور بھٹو کی جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو کس قسم کی جو ہے وہ عامیانہ گفتگو سوشل میڈیا پر کی گئی، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں آتا کہ اخلاقیات کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ کیونکہ ہمارے یہاں جیسے کو تیسا کا ایک رواج ہے، تو پھر جو ٹرینڈز غریدہ فاروقی کے پروگرام پر سوشل میڈیا نے لانچ کیا، اس کے جواب میں پھر وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی ایک ٹرینڈ لانچ ہو گیا، جو اگین اتنا بےہودہ تھا کہ اس کا شاید تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے، کم از کم میں تو اس کو دہرا نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں جب ایک دوسرے کو اخلاقیات کے درس دیتی ہیں تو ان کو وہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی خود نہ کی ہو۔ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں برسا سکتے۔ چلے جی، پرانی جماعتیں تو تھیں ہی بری، پرانی جماعتیں تو تھیں ہی ان تمام مسائل کا شکار۔ آپ تو آئے تھے اس سیاست کو صاف کرنے کے لیے، اس سیاست کو جو ہے وہ ایک شرفا کا پیشہ بنانے کے لیے، اور اس میں سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو پہلی جماعتیں کیا کرتی تھیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے حامیوں کو گیلونائز کرنے کے لیے، اور انہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر کہ وہ پھر جس حد تک بھی لے جائیں اس کو۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریدہ فاروقی کو جو ہے وہ عدالت میں گھسیٹیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی تو سوال جو ہے وہ یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جس کتاب کے تذکرے پر آپ کو اتنا زیادہ ابال اٹھ رہا ہے، آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، جب وہ کتاب چھپی، اور اب اس کتاب کو چھپے ہوئے بھی 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، الیکشن سے پہلے یہ کتاب چھپی تھی، تو آپ نے اس کتاب پر اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟
نہ مراد سعید نے، نہ عمران خان صاحب نے، نہ اور لوگوں نے جو اس پر کارروائی کرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ زلفی بخاری نے جو ہے وہ ایک کیس کیا لندن میں ریحام خان پر، اور اس کیس کے نتیجے میں انہیں معافی مانگنی پڑی. تو آپ بھی اگر آپ کو ان مندرجات پر اعتراض تھا تو آپ بھی کیس کر دیتے، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو جب آپ جواب اس وقت نہیں دیں گے قانونی طور پر، تو پھر آپ کو اس کے تذکرے پر کیوں اعتراض ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ خود اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. میں خود، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے سوشل مین اسٹریم میڈیا پر اس طرح کی جو سوشل میڈیا گاسپ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو جوابی طرز عمل پی ٹی آئی اختیار کرتی ہے وہ بڑا حیران کن ہوتا ہے میرے لیے ذاتی طور پر، کیونکہ وہ خود تو اس قسم کی حرکتوں کے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بن ہی رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا پر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں. پھر آپ جب ان سے یہ بات کریں کہ اچھا جی آپ کب لے کے جائیں گے ان کو عدالت میں، اس سے پہلے بھی آپ نے بارہا یہ کہا کہ ہم صحافیوں کو عدالت میں لے کے جائیں گے، لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو ہارڈلی کبھی یہ سوشل میڈیا پر شور مچانے کے بعد صحافیوں کو کے خلاف باقاعدہ عدالت میں گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ عدالت کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ آپ کو ہماری عدالتوں کا پتہ ہے، عدالتوں میں ایسے جو کیسز ہیں وہ کب ہوتے ہیں پروو، اور عدالتیں تو جو ہیں وہ مافیا سے ملی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس بات کا جواب خود نہیں دیتے کہ ان کے اپنے اوپر جو کیس ہوئے ہوئے ہیں، مثلا 2 کیسز تو مجھے ابھی یاد ہیں. ایک عمران خان صاحب نے نجم سیٹھی پر 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا، جس کے جواب میں سیٹھی صاحب نے ان پر حد کے عزت کا دعویٰ کیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے کسی کے تھرو، شہباز شریف نے رشوت کی، اس پر بھی شہباز شریف نے ان پر ایک دعویٰ کیا ہوا ہے. لیکن ان دونوں کیسز میں عمران خان صاحب نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان کے وکیل تاریخوں پر تاریخیں لیے جاتے ہیں، اور خود یہ اس نظام کی جو موشگافیاں ہیں، جو اس کی کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن الزام جو ہے وہ دوسروں پر ہے، پروپیگنڈا جو ہے وہ دوسروں پر ہے. پھر اگر آپ یہ سوشل میڈیا ٹرینڈز بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑا کیئرفلی صرف غریدہ فاروقی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو ان کے وزراء نے ٹویٹ کیے ہیں، جو ان کے لوگ بیانات دے رہے ہیں، اس میں محسن بیگ کے خلاف اس طرح کے ٹرینڈ نہیں ہے جنہوں نے یہ اوریجنلی بات کی. ایون سب سے بڑی بات یہ کہ جو جنرل امجد شعیب وہاں تھے، جو آپ کے تبدیلی کے بڑے حامی رہے ہیں، جب انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، ان کا نام کوئی نہیں لے رہا، کیونکہ ان کا نام لیتے ہوئے سب کے پر جلتے ہیں. ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہوئے جو ہے وہاں پی ٹی آئی کو بھی سام سونگ جاتا ہے. تو یہ جو ایک سلیکٹیو اپلیکیشن آف موریلٹی ہے، اس سے آپ اپنا ہی نقصان کریں گے اور اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کریں گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. نیوز ون کے اور غریدہ فاروقی کے حوالے سے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ انہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں شاید وہاں پر ہمارا رد عمل مناسب نہیں تھا، اور ہمیں اس کو جو ہے وہ آئندہ ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور ایسا نہیں کریں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ قومی مزاج ہے کہ بس آپ اڑ جائیں اور اپنی غلطی نہ مانیں، تو وہ بھی اسی کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک بحث ہے کہ جی تم نے زیادہ کیا اور تم نے زیادہ کیا اور تم نے پہلے کیا اور تم نے بعد میں کیا، یہ جو بحث ہے یہ پہلے انڈا اور پہلے مرغی والی بحث ہے. اس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور اسی لیے ہمارے جو اخلاقی معیارات ہیں وہ نیچے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کی جو ٹالرنس ہے وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے، اور آپ کو جو سنجیدہ ڈائلاگ ہے وہ بھی اب بازاری جگت بازی اور سٹیج ڈراموں کی شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پر کوئی امید نہیں ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں آگے جا کے بند ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اگلا الیکشن آنے والا ہوگا اور ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ عامیانہ گفتگو اور یہ پکڑ پن اور اس قسم کی الزام تراشی جو ہے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر اور جلسوں میں زیادہ نظر آئے گی. اس میں یہ تمام جماعتیں قصوروار ہیں، لیکن اپنا قصور ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، نہ وہ جو اب حکومت میں ہیں اور نہ وہ جو اپوزیشن میں ہیں، اور غلاظت کا جواب مزید غلاظت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو آگے آگے دیکھتے جائیے اس پر، جہاں کہیں مزید ضرورت پڑے گی تو مزید بھی میں بات کروں گا.
آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ.